السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ راشدہ کے اس کورس میں بڑے واضح انداز میں ہم نے سمجھا خلافت کسے کہتے ہیں، اور صحابہ کرام میں ہم نے سمجھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اہل سنہ والجماعہ افضل سمجھتے ہیں تو کیوں سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کے متعلق ہم نے سمجھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ کیوں ہیں اور ان کی خلافت کیسے منعقد ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے فضائل اور ان کے معاصر پڑھے۔ مزید ان کی شخصیت پر کچھ بد زبانوں نے زبان درازیاں کی ہیں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ خلافت راشدہ کے اس کورس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ سارے اعتراضات، وہ سارے شبہات، وہ سارے پردے جو خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین پر عام لوگوں کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں، جو حقیقت تک پہنچ نہیں پا رہے، ان کے لیے یہ کورس ہے، یا وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے ان سب چیزوں سے ناواقف ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے آنکھوں، کانوں اور دلوں پر پردہ پڑ جائے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی پردہ ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ کامیاب ہو جائے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ کورس ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے اوپر جو معترضین کے اعتراضات ہیں ان کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن ان اعتراضات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں جاننا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے، تب ہی ہم اعتراض کو سمجھ سکیں گے اور اعتراض کے جواب کو سمجھ سکیں گے۔ اسی کا سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے۔ ہم نے ان تمہیدات میں سے کافی حد تک چیزوں کو کور کر لیا ہے، مزید چیزیں آج پڑھیں گے، اور اس کے بعد اعتراضات کی طرف ہم آگے بڑھیں گے اور ان کے جوابات کی طرف۔ میری اتنی باتیں سمجھ میں آ گئیں؟ جی سر۔ ان تمہیدات میں سے کچھ رہ گئی ہیں جن کو کور کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، سارا بیک گراؤنڈ سنایا ہے، اور جو بھی شخص سیرت کی کتابیں پڑھے گا، سیرت خلفائے راشدین کی،
تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا اور جو کچھ بھی اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں اس موضوع پر وہ پڑھے گا، وہ بہت اچھے سے اس بات کو سمجھ سکے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کا دائرہ جس قدر وسیع ہوا تھا وہ وسعت انسان کے وہم و گمان سے باہر ہے، اور صرف فتوحات نہیں ہوئے تھے، صرف فتوحات نہیں ہوئی تھی، اسلامی حکومت کا دائرہ کار صرف وسیع نہیں ہوا تھا بلکہ اس وقت کے مسلمان بھی اس درجے خوشحال ہو گئے تھے کہ روزانہ مال غنیمت میں ایک ایک شخص کو لاکھوں درہم و دینار ملتے تھے، اور یہ درہم و دینار زمین اور جائیداد کے علاوہ تھی، یعنی ایک ایک شخص کو زمینیں بھی مل رہی ہیں، جائیداد بھی مل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ لاکھوں درہم اور دینار مل رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ کتنی زیادہ فراوانی ہو چکی تھی، یہ اس وقت کا حال تھا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حضرت عثمان پہلے فقیر تھے، حضرت عثمان زر و زمین کے پہلے سے ہی مالک تھے، لاکھوں کا تجارتی کاروبار تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، ایسی غیر معمولی دولت آپ کے پاس تھی شروع سے ہی، اسلام قبول کرنے سے پہلے سے ہی، کہ آپ کو غنی کہا جاتا تھا اور یہ نام سارے عرب میں مشہور تھا۔ تمہیدی باتوں میں سے ایک بات۔ دوسری بات، آپ سب کو پتا ہے، میں نے بتایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنے کی خبر دی، صبر کے ساتھ رہنے کی وصیت فرمائی، اور خاص طور پر یہ بھی وصیت فرمائی کہ اے عثمان، شاید اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی قمیص پہنائے، یعنی خلافت کی قمیص پہنائے، اگر کوئی یہ چاہے کہ تجھ سے اس قمیص کو تجھ سے اس قمیص کو چھین لے تو اللہ کی عطا کی ہوئی اس قمیص کو کسی اور کے لیے ہرگز نہ اتارنا۔ اتنے صاف الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ فتنہ آئے گا، فتنے میں آزمائش ہوگی، صبر کرنا ہوگا، تم سے ایسے قسم کے مطالبات کیے جائیں گے، تمہیں اس میں ذرا برابر بھی کمزوری نہیں دکھانی، صبر کرنا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، اور خلافت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ تو تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ اسی فتنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کرام کو بھی ہدایت فرمائی تھی کہ اس فتنے کے زمانے میں ہرگز فتنہ پردازوں کے ساتھ شریک نہیں ہونا ہے، اپنی تلواروں کو توڑ دینا ہے اور اپنی کمانوں کو کاٹ دینا ہے، جس کا ذکر بے شمار احادیث میں موجود ہے۔ حضور نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، ہتھیار نہیں اٹھانا ہے۔ ایسا کیوں فرمایا تھا؟ کیونکہ موقع ایسا آئے گا کہ آپ کو ہتھیار اٹھانا ضروری ہو جائے گا، اور اگر آپ ہتھیار اٹھاؤ گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آپ کو چاہے جس بھی صورت خلیفہ کی بات ماننی ہے، اور اس وصیت کو یاد رکھنا ہے کہ ایسا فتنہ جب آ جائے تو اپنی کمانوں کو توڑ دو اور اپنی تلواروں کو توڑ دو اور اپنے گھروں میں نشست برقرار رکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو اور اس وصیت پر پورا عمل کیا،
قاضی ابو بکر بن عربی رحمہ تعالی فرماتے ہیں مصر کے اوباش جب آئے گھر میں داخل ہوئے اور ان کو شہید کیا تو خون کا جو قطرہ تھا وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت پر گرا، یعنی جب حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کیا تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت کے اوپر حضرت عثمان کا خون گرا۔ پتہ بھی ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا معنی ہے بہت جلد اللہ تعالی آپ کے لیے ان سب کے حق میں کافی ہو جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عثمان آپ پر ظلم ہوا، آپ پر ستم ہوا، آپ کو بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے، لیکن ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے نمٹ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ کون کہتے ہیں یہ؟ قاضی ابو بکر ابن عربی۔ اور اس کے بعد قاضی ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں کہ ان تمام واقعات سے، یعنی یہ جو واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا حضرت عثمان کو، صحابہ سے ایسے ایسے تاکید فرمائی، اور یہ ساری واقعات ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، پرسوں سنا ہے، بہت بہترین طریقے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک زندہ انسان نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو مخالفت کی اور نہ ہی کسی صحابی نے نصرت اور حمایت سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ سے امداد طلب کر لیتے تو یہ ناممکن تھا کہ بیرونی 1000 یا 4000 اوباش مدینے کے 20,000 سے زائد جانثاروں پر غلبہ پا لیتے، ایسا ناممکن تھا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود ہی ان کو پیچھے ہٹنے کا کہا اور اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اس مصیبت کو اختیار فرمایا۔ ایسی صورت میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دینا چاہیے یا مدد طلب کرنی چاہیے؟ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی اقتدا کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کے وقت میں یہی وصیت فرمائی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح قاضی ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ظلماً بغیر کسی دلیل کے شہید کیے گئے۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حضرت عثمان کے خون میں شرکت سے بالکل پاک ہیں، بالکل بری ہیں۔ یہ بات غور سے سننا، کوئی مذاق مسخرہ پن نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان کے خون سے سارے صحابہ بالکل بری ہیں، پاک ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ارادے سے، اپنے منشا سے ان سب کو پیچھے کیا اور صحابہ کرام نے ان کی منشا کی تعمیل میں اپنے ہاتھوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی روکا۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان کا منشا مبارک یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں اور ہتھیاروں کو روکا جائے، باغیوں کے سے مقابلہ نہ کیا جائے، تو ان لوگوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تعمیل کی۔ جب میں ان واقعات کو پڑھتا ہوں، جب میں غور کرتا ہوں، مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور حیرت سے اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ العواصم میں قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ابن ابی سلیق ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہم کو باغیوں کے مقابلے کرنے سے منع کیا تھا۔ کس نے منع کیا تھا؟ خود حضرت عثمان نے۔ حضرت عثمان اگر ہم کو اجازت دے دیتے تو ہم ان باغیوں کو، ان تمام باغیوں کو مدینہ کے تمام اطراف سے، تمام اکناف سے نکال دیتے،
یہ ابن سلیق کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان نے خود روکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے گھر میں موجود تھا۔ حضرت عثمان کے تمام حاضرین جو ہر وقت ہر قسم کی مدد کے لیے تیار تھے، اس وقت حضرت عثمان نے ان سب کو کہا جو شخص میری اطاعت کو اپنے اوپر حق اور لازم سمجھتا ہے اس کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اپنے ہاتھ اور تلوار کو روکے رکھے۔ تم میں سے سب سے زیادہ میرے لیے مددگار اور سودمند وہی شخص ہے جو اپنے ہتھیار اور تلوار اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے۔ اندازہ لگائیں آپ، حضرت عثمان خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، اس وقت کے مجدد ہونے کی حیثیت سے، اس وقت کے مجتہد ہونے کی حیثیت سے، اس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے یہ فرما رہے ہیں میں خدا کی قسم دیتا ہوں تم سب کو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اپنی تلواروں کو روکے رکھو، کسی سے کوئی مقابلہ نہ کرو، اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بات تو پائے ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے کہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت مروان رضی اللہ عنہم، یہ سب ہتھیار بند ہو کر، یعنی ہتھیار سے لیس ہو کر، ہتھیار اپنے اوپر سجا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے، ان کے گھر میں داخل ہو گئے تھے تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں، ان کی پاسبانی کر سکیں، ان کو ان باغیوں اور بلوائیوں سے بچا سکیں۔ حضرت عثمان نے ان سے فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں تم لوٹ جاؤ، اپنے ہتھیاروں کو اتار کر رکھ دو اور اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان ان کو زبردستی بھیج رہے ہیں، اور حضرت عثمان ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کی بات نہ مانی جائے، ارے تم کون ہو بولنے والے، وہ 36 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت عثمان کا ایک اشارہ ان جانثاروں کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذی قعدہ کے اخیر سے 18 ذوالحجہ تک باغیوں کا محاصرہ رہا، 18 ذوالحجہ تک۔ شہادت، حضرت عثمان کی شہادت سے ایک دن پہلے تک بھی حضرت عثمان کے مکان کے سامنے تقریباً 700 مہاجرین و انصار جمع تھے، سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ہریرہ، مروان، سب تھے، بڑے چھوٹے ہر قسم کے صحابہ موجود تھے۔ حضرت عثمان کے وہ غلام بھی تھے جو بہت کثیر تعداد میں موجود تھے مدافعات کے لیے، دفاع کرنے کے لیے، حضرت عثمان کی اجازت کے منتظر تھے بس۔ لیکن حضرت عثمان نے بجائے اجازت دینے کے یہ فرمایا کہ جس پر میرا کوئی حق ہے میں اسے خدا کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھے، اپنے گھر میں واپس چلا جائے، اور اپنے غلاموں سے یہ فرمایا تھا جو اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔ یعنی اس لیول تک حضرت عثمان نے بات کی، اس لیول تک تم صرف اپنی تلواروں کو اپنے پاس رکھو، اس کو مت نکالو، تو میں آزاد کرتا ہوں میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کے بعد جب انہوں نے خدا کا واسطہ دیا، جب انہوں نے خدا کی قسم دی، جب انہوں نے اس طریقے کی بات کی، معاملہ سرد پڑ گیا۔ کیا کر سکتے ہیں، خلیفہ وقت نے مجبور کر دیا ہے، ان کی بات نہ مانے، ہم بھی باغیوں کی طرح ان کی بغاوت کریں کہ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ایک فتنہ تھا، ایک عجیب قسم کی آزمائش تھی۔ ایک طرف حالت ایسی ہے کہ گھر میں بیٹھا کیسے جائے، ایک طرف یہ حالت تھی کہ یہ باغی دشمن خلیفہ وقت کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ایک طرف یہ حالت ہے کہ انسان اپنی شجاعت و بہادری کا کیا کرے جب وہ خلیفہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی خلیفہ کا دفاع نہیں کر سکتا۔ اور ایک طرف خلیفہ وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی تلواروں کو نیام میں رکھو، اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی یہ ہے کہ اس وقت اپنی کمانوں کو توڑ دو اور اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، اپنی تلواروں کو توڑ دو۔ کیسی آزمائش کا وقت تھا، آپ ذرا سوچیں۔ یہ سب حالات ان اوباشوں نے دیکھیں،
اور گھر میں داخل ہوئے حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک آزاد کردہ غلام ہیں ابو سعید. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جس دن شہید ہوئے اس دن 20 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا. شلوار پائجامہ منگوا کر انہوں نے پہنا، یعنی جس دن شہید ہوئے اس دن کی بات ہے. حالانکہ زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ اسلام میں کبھی بھی انہوں نے شلوار اور پائجامہ نہیں پہنا تھا. اور یہ فرمایا تھا کہ آج رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو خواب میں دیکھا. یہ تینوں کہہ رہے تھے اے عثمان صبر کر اور اگلی شام کو روزہ ہمارے پاس افطار کرنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن منگوایا، تلاوت کے لیے قرآن منگوایا، اس کو کھولا اور اسی تلاوت کی حالت میں وہ شہید کیے گئے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی منہاج السنہ میں حضرت علی کا ایک قول نقل کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ قسم اٹھا کر یہ فرمایا کرتے تھے، اور اگر حضرت علی بغیر قسم کی بھی یہ بات کہیں تو وہ سچے ہیں. حضرت علی قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے میں نے نہ عثمان کے قتل میں کوئی حصہ لیا اور نہ عثمان کے قتل میں نے کسی قسم کی مدد کی، اور نہ ہی میں عثمان کے قتل سے خوش ہوں، خوش بھی نہیں ہوا میں. تمام اہل سنت والجماعت کو حضرت علی کے نہ کہتے ہوئے بھی، اگر حضرت علی نے یہ نہ بھی کہا ہوتا تب بھی یقین ہے تمام اہل سنت والجماعت کو کہ حضرت علی جیسا متقی، حضرت علی جیسا پرہیزگار اس قسم کی برائی میں شریک ہو سکتا ہے. حضرت علی پاک ہیں اس معاملے سے، بری ہیں اس معاملے میں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں کسی قسم کی مدد کریں یا ان کے قتل پر خوش ہوں. ابو ایوب سختیابی لکھتے ہیں حابیل اور قابیل کا قصہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، دونوں سگے بھائی تھے آدم کی اولاد. حابیل نیک تھا اور قابیل نے اس کو قتل کر دیا تھا. تو سختیابی لکھتے ہیں کہ حابیل کی سنت پر سب سے پہلے عمل کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس طرح حابیل نے قابیل کے مقابلے میں کہا ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں سارے جہانوں کے پروردگار اللہ سے خوف کرتا ہوں اس معاملے میں. اپنے بھائی کے مقابلے اور دفاع کے بجائے صبر اور شہادت کو ترجیح دی حابیل نے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے مقابلے میں صبر اور شہادت کو ترجیح دی اور اپنا گلا کٹوا دیا، لیکن کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھوانے کی اجازت نہیں دی. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو بے وجہ ناحق مارنے لگے تو اس کو رخصت ہے کہ وہ ظالم کو مارے، اور اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ پاتا ہے.
لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ حکم مسلمان بھائی کے مقابلے میں ہے کہ آپ کے سامنے لڑنے مارنے ظلم کرنے والا مسلمان بھائی ہو تو یا تو آپ اس کو زبردست طریقے سے اس کا کام تمام کر سکتے ہو، رخصت ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں کسی کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ ایسا کیسے سلوک کروں، تو آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا اس صبر کرنے پر. لیکن کافروں باغیوں کے مقابلے میں یہ حکم نہیں ہے. وہاں جہاد اور قتال ضروری ہے. وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں صبر کروں گا مجھے شہادت مل جائے گی. نہیں، وہاں پر آپ کو اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، وہاں پر آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں چلانے، وہاں پر اپنے ہتھیار چلانے، وہاں پر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں. میں جب یہ واقعات پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیا. جب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرت عثمان ہمیں اجازت دے دیتے تو ہم ان سب کا کام تمام کر دیتے. صحابہ کرام مکمل طور پر ہتھیار بند ہو کر کھڑے ہوئے ہیں. 700 سے زیادہ مہاجرین و انصار وہاں پر آخری دن تک موجود تھے. حضرت عثمان ان کو بھیجتے رہے. آخر کیا وجہ ہوئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی ناقص فہم کے مطابق صحابہ کرام نے کچھ بھی نہیں کیا تو اتنا بدنام ہے. حضرت علی کو قسم کھا کر کہنا پڑا کہ میں اس میں شریک نہیں ہوں. صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ایسی پھیل جاتی ہیں کہ اس کا چھڑوانا اور چھوڑنا اور اس کا تدارک کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے. ذرا سوچو، اگر لڑائی ہو جاتی حضرت عثمان کی شہادت تو طے تھی. ان کے بارے میں تو ان کو خواب میں بشارتیں مل گئی تھی کہ کل تمہیں افطار کرنا ہے. اگر صحابہ اکرام سے یہ نہ کہا جاتا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھو باہر مت نکلو، تو کیا آج ہم اتنے وثوق سے کہہ سکتے کہ حضرت عثمان کی شہادت میں، ان کے قتل میں، ان کے ساتھ ظلم میں کسی صحابی کا ہاتھ نہیں ہے؟ پہلے ہی معاملہ پیچیدہ ہے. اس میں صحابہ کرام کے اوپر کتنی بڑی جرح ہو جاتی ہے نا. کتنی بڑی جرح ہو جاتی. لکھنے والے لکھ ڈالتے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بتاؤ کہ کون نہیں تھا، بتاؤ ذرا. ہم کہاں سے بتا پاتے؟ کہہ دیتے کہ لڑائی میں فلاں نے مار دیا، لڑائی میں فلاں، کچھ بھی کہہ دیتا. بھائی دشمن تو ہے، کچھ بھی کہہ سکتا. اور یہ کہا جاتا کہ یہ ساری سازشیں صحابہ نے رچائی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو محفوظ فرمایا. حضور نے پہلے وصیت کر دی. یہ ایسا عجیب و غریب فتنہ ہے، ایسا عجیب و غریب فتنہ ہے کہ جس نے آج تک کے لوگوں کو فکری طور پر تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. اس زمانے کا حال سوچو. حضرت عثمان کے ساتھ جو ہوا وہ ظلم ہوا، لیکن کامیاب حضرت عثمان ہی ہیں. اور صحابہ کرام بھی کامیاب ہیں کیونکہ انہوں نے خلیفہ وقت کی اطاعت کی، بغاوت نہیں کی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی تعمیل کی، خلاف ورزی نہیں کی. صحابہ کرام مکمل طور پر اس چیز سے پاک ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کی بغاوت کی، حضرت عثمان کا قتل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی کی. یہ کتنی بڑی دولت صحابہ کرام کو حاصل ہوئی ہے.
آپ ذرا اس کا الٹ سوچ کے دیکھیں، اگر ایسا نہ ہوتا، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت تو طے تھی، حضرت عثمان کو بچانا نہ بچانا برابر تھا. حضرت عثمان خود کہہ رہے ہیں مجھے بشارتیں ملی ہیں، لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے، قتل ہوتا، خون بہتا، حضرت عثمان کا جانا تو طے تھا. کیا لکھنے والا یہ نہ لکھ سکتا کہ کسی صحابی نے موقع پا کر حضرت عثمان کو قتل کر دیا؟ اگر ایسا نہ لکھتا تو کم سے کم یہ تو لکھ دیتا کہ کسی صحابی نے غلطی سے عثمان کو قتل کر دیا. صحابی کے اوپر کتنی بڑی بات آ جاتی ہے، آپ اندازہ لگائیں، وقت کے بادشاہ کو قتل کرنا. میں آپ لوگوں کو اس کی سنگینی سمجھا پا رہا ہوں جو میں نے سمجھا ہے. میں اگر غلط سمجھ رہا ہوں نا تو مجھے پلیز بتائیے گا، کیونکہ یہ میں اپنی ایک چھوٹی سی فہم بتا رہا ہوں جو میں نے سمجھ کے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے کسی کتاب میں پڑھی ہو. اگر کسی کتاب میں پڑھی ہوتی تو میں ضرور کتاب کا حوالہ دیتا اور مجھے خوشی ہوتی کہ میں کتاب کے حوالے سے دے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں. میں کتاب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، اس لیے میں یہاں پر کانپ رہا ہوں کہ کہیں یہ غلط نہ ہو. بہرحال میں نے بتا دیا یہ میری اپنی ناقص رائے، ناقص خیال، ناقص فہم ہے، ممکن ہے اس کے اندر غلطی ہو. آمدم برسر مطلب، صاحب کتاب نے یہ عنوان قائم کیا. یہ فارسی کا جملہ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آمدم برسر مطلب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بات شروع ہوئی اور شروع کرتے کرتے جملہ معترضہ کے طور پر اس کے تحت کوئی اور بات کرنے لگ گئے، لیکن پھر جو بات ہو رہی تھی اس پر آتے وقت یہ جملہ کہتے ہیں آمدم برسر مطلب. اب ہم آتے ہیں جس پر جو موضوع چل رہا تھا اس موضوع پر آتے ہیں. ہمارا موضوع کیا تھا؟ ہمارا موضوع تھا حضرت عثمان پر اعتراضات کے جوابات دینا، لیکن ان اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے یہ ساری باتیں ضروری تھی. یہ ساری باتیں ہم نے کر لی، بتا لی. کیا ہے وہ ساری باتیں؟ حضرت عثمان کا زمانہ کیسا تھا، حضرت عثمان کے زمانے سے پہلے کیا حال تھا، حضرت عثمان کے زمانے کے بعد کیا حال تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں کیسے کیسے فتنے اٹھے تھے، کیسے ان کا محاصرہ ہوا تھا، اور حضرت عثمان پہلے سے مالدار تھے، پہلے سے غنی تھے. حضرت عثمان کے بارے میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ہم نے جو ضروری تھا وہ کہہ دیا. اب ہم اعتراضات پر آتے ہیں. تو یہاں پر صاحب کتاب نے کہا آمدم برسر مطلب. صاحب کتاب کہتے ہیں اللہ تعالی کی توفیق سے امید ہے کہ ان مقدمات کو تمہید کے طور پر پیش کر دینے کے بعد، یعنی یہ جو باتیں جو میں نے پیش کی یہ تمہید کے طور پر پیش کی تاکہ یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں حضرت عثمان کی خلافت کے بارے میں. جب یہ ساری باتیں تمہید کے طور پر پیش کر دی ہم نے، اس کے بعد حضرت عثمان کی خلافت اور ان کے تدبر، ان کی سیاست سے متعلق اصولی طور پر کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا کہ حضرت عثمان واقعی زبردست خلیفہ تھے. حضرت عثمان کی تدبر، ان کی سیاست بہترین تھی. حضرت عثمان ظلماً قتل ہوئے، ان کا کوئی کسی قسم کی کسی بات میں کوئی خرابی نہیں تھی، اور اس کے متعلق ہم نے احادیث پڑھ لی ہیں، صحابہ اکرام کا کیا موقف رہا اور صحابہ اکرام کو کیا کرنا رہا، صحابہ اکرام نے کیا کیا، یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لی مقدمات کے طور پر. لیکن مزید ترشفی اور تسلی کے لیے معترضین کے جو جزوی اعتراضات ہیں ان کو نقل کر کے ان کے جوابات دینا چاہتے ہیں صاحب کتاب، اور صرف ان اعتراضات کے جوابات پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں جو اعتراض کرنے والوں کے نزدیک بہت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں. پہلا اعتراض،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر جو پہلا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ملک میں پورے ملک میں جو انتشار اور بدنظمی پیدا ہوئی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت اور سلطنت کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے حضرت عثمان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اتنی جو بدنظمی پیدا ہو گئی، اتنا جو انتشار پیدا ہو گیا، یہ انتشار نہ ابو بکر کے زمانے میں تھا نہ عمر کے زمانے میں تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں اتنا خطرناک قسم کا انتشار آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان کے اندر اصل میں خلافت کی صلاحیت نہیں تھی، سلطنت سنبھالنے کی صلاحیت نہیں تھی. ایک اعتراض ہے. صاحب کتاب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے. معاذ اللہ، اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں سلطنت کی صلاحیت نہ ہوتی تو صحابہ کے اتفاق سے حضرت عثمان کو خلافت اور امارت کے لیے یعنی امیر بنانے کے لیے ان کو کبھی منتخب ہی نہیں کرتے صحابہ کرام. یہ ناممکن بات ہے کہ صحابہ کرام کسی بھی اہل کو یا کسی بھی نااہل کو سمجھے بغیر غلطی کر بیٹھے، ان کے پاس اہل اور نااہل کی تمیز ہی نہ ہو اور وہ غلطی سے کسی نااہل پر متفق ہو جائیں. ایسا تو ناممکن سی بات ہے. وہ صحابہ ہیں یہ جنہوں نے حضرت ابو بکر کو خلافت کے لیے منتخب کیا، عمر کو خلافت کے لیے منتخب کیا، جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے تختے الٹ دیے. وہی صحابہ، تجربے کار صحابہ، سب کچھ سمجھنے والے، ہر قسم کی اہلیت جاننے اور سمجھنے والے، ان کو پتا ہے اہل کون ہے نا اہل کون ہے. انہی صحابہ کے اتفاق سے حضرت عثمان کو بھی خلیفہ بنایا گیا اور ان سب نے اپنا خلیفہ منتخب کیا حضرت عثمان کو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے پاس صلاحیت نہیں تھی اور ان کو ان سب نے اتفاق سے کیا کہتے ہیں خلیفہ بنا لیا؟ ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عثمان پر جتنا اتفاق ہوا اتنا کسی اور کے خلیفہ کے اوپر ہوا ہی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان باصلاحیت تھے نا، اہل تھے وہ خلافت کے. حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت کی قمیص پہنائیں گے اور ان کو وصیت فرمائی کہ اس قمیص کو نہ اتارنا. تو کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث صریح دلیل نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں خلافت اور سلطنت کی پوری اہلیت اور صلاحیت ہوگی. اس وقت حضرت عثمان سے خلافت چھیننے کے وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک یہی بہتر تھا نا کہ حضرت عثمان ہی خلیفہ برحق ہیں اور وہی امارت اور خلافت کے صحیح مستحق ہوں گے. اسی لیے ان کو خلافت کی قمیص نہیں اتارنے کی وصیت کی گئی تھی. جو لوگ ان کی معزولی اور علیحدگی کی خواہش رکھتے تھے وہ باطل پر ہوں گے. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہی تھا. اور حضرت عثمان کو خلافت پر رہنا ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو کہیں گے جو نااہل ہوگا کہ تم خلافت سے دستبردار نہ ہونا؟ صراحتاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عثمان خلیفہ بننے کے مستحق اور لائق تھے. ان کے اندر مکمل طور پر صلاحیت موجود تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. جو لوگ حضرت ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی خلافت کی اہلیت پر اور ان کی سلطنت کی صلاحیت پر بات کرتے ہیں، حقیقت میں وہ درپردہ خاموش طریقے سے انہی جو اہل باطل تھے نا ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ حضرت عثمان کے پاس صلاحیت نہیں ہے. آج بھی یہ فتنہ، آج بھی یہ اعتراض موجود ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اعتراض کو سمجھا، اعتراض اس کے جواب بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اب آپ لوگوں میں سے کوئی یہ اعتراض سن کے یقین کر سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اہلیت نہیں تھی ہوگی؟ تو جو یہ بات کرتا ہے حقیقت میں وہ خاموشی سے ان اہل باطل کے ساتھ شریک ہوتا ہے جو حضرت عثمان سے خلافت کی قمیص چھیننا چاہتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو وسیع ترین فتوحات ہے
ان کی اہلیت خلافت کی، ان کی تدبر اور سیاست کی بہترین گواہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چند سالہ خلافت میں اتنی بڑی فتوحات، اسلامی مملکت کا دائرہ اس قدر وسیع کر دینا کہ آج امریکہ اور برطانیہ دونوں مکمل طور پر مل کر بھی حضرت عثمان کی سلطنت کی برابری نہیں کر سکتے۔ کیا اب بھی کوئی نادان یہ کہہ سکتا ہے، یہ کہے گا کہ حضرت عثمان کے پاس تدبر اور سیاست نہیں تھی؟ کوئی کیا اب بھی شبہ کر سکتا ہے؟ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے امریکہ اور برطانیہ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، اتنا رقبہ نہیں ہے جتنا اکیلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ یہ ایسے ہی بغیر تدبر، بغیر سیاسی بصیرت کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ کے پاس بھی حاصل ہوتی اور میرے پاس بھی ایسی بڑے بڑے ملک ہوتے ہیں نا۔ جو لوگ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں طعن و تشنیع کرتے تھے، جو لوگ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شان میں طعن و تشنیع کرتے تھے، شکایتیں کرتے تھے، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، صحابہ کرام ان کے بارے میں یہی گمان رکھتے تھے کہ یہ فساد مچانے والا ہے، یہ فتنہ پرور ہے۔ صحابہ کرام کو حضرت عثمان کی حقانیت اور اہلیت میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام خوب جانتے تھے کہ یہ وہی فتنہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی تھی۔ اور ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان فتنہ پردازوں اور بلوائیوں کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کوئی بھی بڑا مصنف کسی بھی قسم کی بڑی کتاب لکھ کر حضرت عثمان کے بارے میں اعتراض کر رہا ہے تو صحابہ کے نزدیک وہ مفسد اور فتنہ پرداز ہے یا نہیں ہے؟ محض لکھنے کی صلاحیت ہونا کافی نہیں ہوتا، صحابہ کے افکار سے اپنے افکار کو ملانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ جی سر، آ رہی ہے سمجھ۔ چاہے وہ جو کوئی بھی ہو، چاہے اس نے کتنے ہی بڑے کام کیوں نہ کیے ہوں، چاہے اس کی فکر کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، چاہے وہ میں اور میرے جیسے ہزاروں گنا بہترین انسان بننے کا ناٹک کرنے والے ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے افکار صحابہ سے نہیں ملتے تو وہ مردود ہیں۔ اگر وہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو وہ مردود ہیں۔ مردود کا مطلب کوئی گالی نہیں ہے، مردود کا مطلب ان کو رد کر دیا جائے گا، ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وہ کوئی بھی ہوں گے، کتنی ہی عقیدت کیوں نہ ہوں گی ہمیں ان سے۔ بلوائیوں کے مقابلے میں اور ان کے جواب میں حضرت عثمان نے جو خطبے دیے، ان لوگوں کے جواب میں جو تقریریں کی حضرت عثمان نے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، سنایا ہے ان میں سے ایک دو چھوٹے چھوٹے، ان سب سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے تھے، بے قصور سمجھتے تھے، بار بار یہ فرماتے تھے کہ میں حکمرانی میں سنت اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، میں نے حضرت عمر کی سنت کو ترک نہیں کیا۔ خلافت اور امارت کے بارے میں حضرت عثمان کی وہی روش تھی، وہی طریقہ تھا جو شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عزیمت سے اتر کر رخصت کی طرف آ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس زمانے کا تقاضا تھا، اور مجتہد کو اتنی گنجائش تو ہونی چاہیے۔
ان کے احکام، ان کے حکام، ان کے جو والی تھے وہ سب اس درجے کے نہیں تھے جو شیخین کے زمانے میں تھے. وہ ایسے مطیع اور فرمانبردار نہیں تھے جو شیخین کے مطیع اور فرمانبردار تھے. ان کی وسعت بہت ہو گئی تھی سلطنت کی. جیسے مثال کے طور پر افریقہ پہلی بار فتح ہوا. اب افریقہ میں جن لوگوں کو وہاں پر بڑے بڑے عہدے دیے گئے، اس کے علاوہ جو دوسرے عہدے تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کی خاص طور پر صحیح طور پر تربیت نہیں ہوئی تھی. کچھ نہ کچھ غلطیوں کا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر تعجب کیا جائے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کہا جائے کہ اچھا حضرت عثمان کے حاکموں سے، حضرت عثمان کے والیوں سے، حضرت عثمان کے عہدیداروں سے ایسی غلطی ہو گئی. بات یہ ہے کہ شیخین کے زمانے میں جو والی اور حکام تھے وہ حضرت عثمان کو نصیب نہیں ہوئے، ویسے مطیع اور فرمانبردار نہیں ہوئے وہ، جیسے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کے وہ مطیع تھے، فرمانبردار تھے. یہ تھا پہلا اعتراض اور پہلا جواب. مختصر طور پر میں اگر بتاؤں کہ حضرت عثمان کو نااہل سمجھا جاتا ہے، حضرت عثمان کی سیاسی بصیرت، حضرت عثمان کی تدبرانہ صلاحیتوں پر حرف اٹھایا جاتا ہے، جس کا واضح صحیح جواب آپ لوگوں کی پیش خدمت میں نے کر دیا ہے کہ احادیث میں حضرت عثمان سے کہا گیا کہ تم قمیص خلافت نہ اتارنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نااہل سے ایسی بات، ایسی وصیت نہیں فرماتے. صحابہ کرام کے اتفاق سے وہ خلیفہ بنے، اور صحابہ کرام اہل اور نااہل اشخاص میں تمیز بہت اچھے سے رکھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ ہرگز نہیں مان سکتے کہ حضرت عثمان خلافت کے لیے اہل نہیں تھے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.